بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کا ایک مقصد ہے تربیت ہو، یعنی ہر اچھے اعمال کا شوق جذبہ پیدا ہو، اس کی ترتیب بنے، برے اعمال زندگی سے چلے جائے۔ اچھے اعمال میں سے ایک ہے دعا مانگنے کی عادت ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کر کے دکھایا ہے۔ دعا مانگنا ہماری زندگی کی ایک ضرورت بھی ہے، اور دعا ہر کوئی مانگ سکتا ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حافظ صاحب دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، امام صاحب مانگیں گے تو قبول ہوگی، عام کوئی آدمی مانگے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عربی میں مانگیں گے تو قبول ہوگی، اردو میں مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی، یا عربی کی دعا 100% قبول ہوگی، اردو کی دعا 50% قبول ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے۔ دعا کے اندر سب سے اہم چیز ہے دل سے دعا مانگیں گے تو وہ جلدی قبول ہوگی، اور اپنی دعا اپن مانگیں گے تو زیادہ قبول ہوگی۔ چونکہ میرے کو جو تکلیف ہے، میں مانگوں گا تو زیادہ شدت سے مانگوں گا۔ اگر میرے کو پیاس لگ رہی تو میرے کو پیاس کا احساس ہوگا، سامنے والے کو اس پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو پانی میں مانگوں گا تو زیادہ شدت سے مانگوں گا، دوسرا مانگے گا میرے لیے تو اس کے اندر وہ شدت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پیاس ہی نہیں لگی ہوئی۔ تو اس لیے دعا ہم مانگنا ہے۔ وہ سارے لوگ کہتے ہیں صاحب آپ دعا کر دو، ہاں دعا کریں گے مولوی صاحب بھی، لیکن ہم دعا کریں اور پورے دل کے یقین کے ساتھ دعا کریں گے۔ میں دعا کروں گا تو ضرور قبول ہوگی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں انا عند عبد ظنی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ گمان کرتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے میری دعا کیا قبول ہوتی، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے میری دعا ضرور قبول ہوتی، تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ دعا مانگے، نمازوں کے علاوہ انفرادی دعا آدھا گھنٹہ۔ اور جب دعا مانگیں گے ہم تو دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی، پھر دعا مانگنے کی لذت محسوس ہوگی۔ اب تک دعا مانگنے کی لذت ملی نہیں ہم کو۔ کبھی آپ مانگ کے دیکھیں، ایک دو چیزوں کو بار بار مانگے آپ، وہ جب دعا قبول ہوگی تو اب طاقت ملے گی ہم کو کہ نہیں میری دعا قبول ہو رہی۔ تو جو دعا آپ کو 10 منٹ مانگنا مشکل تھا، اب 20 منٹ دعا مانگنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے دعا مانگ کے دیکھیں۔ تو دعا روزانہ آدھا گھنٹہ مانگے رمضان کے اندر، تاکہ رمضان کے بعد بھی آدھا گھنٹہ ہم دعا مانگ سکیں۔ رمضان کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب، اور جہنم سے پناہ۔ محدثین نے ان 4 چیزوں کو ایک دعا کے اندر جمع کیا ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور استغفر اللہ کے معنی اے اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے۔ اسألک الجنہ کے معنی ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ واعوذ بک من النار کے معنی کہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو یہ دعا کثرت سے مانگنے کی رمضان میں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو دعا کثرت سے مانگنے کی ہے، آخری عشرے میں خصوصاً اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہم انک عفو کریم، اے اللہ بے شک آپ معاف فرمانے والے اور انتہائی نرمی کرنے والے، تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے، فاعف عنا،
اے اللہ میری معافی فرما دیجیے، میری مغفرت فرما دیجیے۔ تو بہرحال یہ دعا کثرت سے آخری عشرے میں مانگنے کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا مانگے آپ، کوئی بھی دعا کریں، دعاؤں کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ لمبی دعا کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، مغفرت ہے، چھوٹی دعا کریں گے تو نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دل سے چھوٹی بڑی، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، کسی بھی وقت میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔ زیادہ قبولیت کے وقت رمضان کے اندر جو قبولیت کا وقت ہے وہ روزے یعنی افطار کرنے سے بالکل پہلے، یہ زیادہ قبولیت کا وقت ہے، ورنہ روزے دار کی دعا سحر کے بعد سے لے کے افطار تک ہر وقت قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔